अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पेंडू। स्कूल में जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, तलबा और तालिबात टोलियों की शक्ल में बाहर आना शुरू हुए। उसामा, तहसीन, आशिर और कामरान भी बहुत खुशगवार मूड में बाहर निकले और स्कूल की दीवार के साथ साथ बने फुटपाथ पर चलने लगे। जब थोड़ी ही दूर पहुंचे तो उनकी नजर अफजल पर पड़ी। सब के सब रुक गए। उन्होंने अफजल की मदद करने की बजाय उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पेंडू 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 हा 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 हा, हा। देखो बच्चों, पेंडू आया, साथ में अपनी गुलेल भी लाया। हा, 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 हा। उसामा, देखो तो कैसी हेयर कटिंग करवाई हुई है इसने। जब उसामा ने देखा तो उसकी भी हंसी छूट गई। और देखो तो गले में यूं मफलर पहनकर फिर रहा है जैसे कोई बड़ा सियाना बंदा हो। तहसीन ने भी मौका देखकर आवाज कस दी। सब हंसना शुरू हो गए। आशिर ने उसके गले में पड़ी गुलेल को छेड़ते हुए कहा, ओए पेंडू, इससे क्या करते हो? उसामा, तहसीन, आशिर और कामरान शहर के एक बड़े स्कूल में पंजिम क्लास में पढ़ते थे। उन सब के घर शहर की एक पोश हाउसिंग कॉलोनी में पास पास ही थे। आज जब वो छुट्टी करके स्कूल से बाहर निकले तो उन्होंने अजीब ही मंजर देखा। करीब करीब उन्हीं की उम्र का एक बच्चा, शलवार कमीज में मलबूस, गले में लाल डिबियों वाला मफलर, पाँव में खेड़ी पहने सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। मगर दूर से आती तेज रफ्तार गाड़ी को देखकर फिर पीछे वापस आ जाता है। बज़ाहिर वो बच्चा बेहद मुश्किल में था, मगर शहर के बच्चों के लिए उसकी परेशानी तफरीह का बाइस बनी हुई थी। इतने में एक बड़ी उम्र का बारिश आदमी आया। उसने इस देहाती लड़के का हाथ पकड़कर उसको आराम से सड़क पार करा दी। उस बच्चे ने बारिश आदमी की तरफ देखा, जो कि चौकीदार की वर्दी में मलबूस था। उसे देखते ही बच्चा उसके साथ लिपट कर रोने लगा। ये उसके दादाजी थे। दादाजी ने अपने पोते की ढारस बंधाई और उसको अपने कंधे पर बिठा लिया और चल दिए। स्कूल के बच्चे ये मंजर देखते रह गए। प्यारे बच्चों, लाहौर शहर के आगाज से बहने वाले दरियाए रावी के साथ साथ कई एक देहात आबाद हैं। उन्हीं में से एक चक चौदा भी है। यहाँ लोगों का बड़ा जरिया माश खेती बाड़ी और मवेशी पालना है। लोग यहाँ से गाय और भैंस का दूध इकट्ठा करके शहर में बड़ी दुकानों पर बेचते हैं और अपने रोजमर्रा अखराजात पूरे करते हैं। अनाज और ताज़ा सब्जियां मौसम के हिसाब से यहाँ वाफिर मिकदार में पैदा होती हैं, जो कि गांव वाले खुद भी खाते हैं और शहर की मंडियों में भी बेचते हैं। जो लोग खेती बाड़ी नहीं करते, उनमें से कई एक ने घरों में ही छोटी छोटी दुकानें भी बना रखी हैं। यहाँ ना सड़कें पक्की हैं, ना ही सफर के इतने आम जराए हैं। सेहत की सहूलतें भी ना होने के बराबर। अगर कोई ज्यादा बीमार हो जाता तो उसको शहर ले जाना पड़ता। यहाँ की जिंदगी दरिया के उस पार की जिंदगी से बेहद मुख्तलिफ है। मगर गांव के बच्चे बूढ़े सभी को इस मुश्किल तर्ज जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि वो अपने गांव से बहुत प्यार करते हैं। अफजल भी चक चौदह का रहने वाला बच्चा है। वो यहीं पैदा हुआ है। उसके वालिद और चचा पाक फौज में थे। दादा भी रिटायर्ड फौजी थे। मगर जब मुल्क में दहशत गर्दी की लहर आई तो उन दिनों अफजल के वालिद मुल्क दुश्मनों से बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। उनके बाद अफजल की परवरिश की जिम्मेदारी चचा और दादा सरंजाम देने लगे। मगर कुछ अरसे बाद चचा का तबादला जब किसी दूसरे इलाके में हो गया तो अफजल ने चचा से कहा, चचा जान, मैं अपने गांव से कहीं भी नहीं जाना चाहता। यहीं मेरे शहीद बाबा की कब्र है। मैं जब गांव में होता हूँ तो लगता है वो मेरे आस पास हैं, इसलिए वो दादा के साथ ही रहेगा। चचा ने उसकी बात मान ली
اور کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس طرح چچا بھی چلے گئے۔ اب گھر میں افضل اور اس کے دادا ہی رہ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر میں محافظوں کی بھرتی کا اعلان کیا گیا، جس میں ریٹائرڈ فوجی کو ترجیح دی جانی تھی۔ دادا جی کے ایک دوست نے اصرار کیا کہ تم بھی وہاں درخواست دو۔ دادا جی بھلے ہی فوج سے ریٹائر ہو چکے تھے، مگر جسم ابھی تنومند تھا، خود بھی چاقو چوبند رہتے تھے۔ دوست کے کہنے پر دادا جی نے وہاں درخواست دی تو انہیں بلا لیا گیا۔ وہ افضل کو بھی ساتھ لے گئے۔ دادا جی کا کہنے کو ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ انہیں اب خود کھانا بنانا نہیں پڑتا تھا، مگر انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا پوتا شہر میں آ کر مرجھا سا گیا ہے، بہت کم بولتا ہے، کھانا بھی پورا نہیں کھاتا۔ مگر دادا جی پاس بٹھا کر پیار سے سمجھاتے کہ بیٹا ہر طرح کے ماحول میں رہنا سیکھو، تمہیں اپنے باپ کی طرح ایک مضبوط نوجوان بننا ہے۔ مگر افضل کو اپنا گاؤں، اپنا اسکول، اپنے دوست، کھیت کھلیان بہت یاد آتے۔ اکثر وہ چپکے چپکے ان سب کو یاد کر کے رو بھی لیتا۔ دادا جی اپنے پیارے سے پوتے کی ہمت بڑھاتے رہتے۔ وہ یہاں نماز فجر کے بعد دادا جی سے قرآن پاک بھی پڑھتا اور اسکول کی تعلیم بھی لیتا تھا۔ وہ دادا جی کے ساتھ شہر کی مارکیٹ بھی جاتا، مگر سہما سہما سا رہتا، جیسے کوئی آزاد پرندہ کسی شکاری کی نظر پڑنے پر سہم جائے۔ وہ مارکیٹ آنے جانے والے راستے بھی سمجھ چکا تھا، مگر اسے سڑک پار کرنے میں ابھی بھی بڑی دقت اور خوف محسوس ہوتا۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ کچھ کاپیاں خریدنے کے لیے مارکیٹ تو آ گیا، مگر واپسی پر سڑک پار کرنے کے خوف نے آ لیا۔ وہ سڑک کنارے اسی کوشش میں تھا جب اسکول کے بچوں کی چھٹی ہوئی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر اس کا خوب مذاق اڑایا۔ عین وقت پر دادا جی نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ادھر جب دادا جی نے دیکھا کہ افضل کو مارکیٹ گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے تو انہیں بھی بہت سے خدشات نے آن گھیرا۔ وہ فوراً مارکیٹ گئے۔ راستے میں ہی انہیں افضل مل گیا۔ انہوں نے پکڑ کر افضل کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ دادا جی کو مشکل وقت میں سپر مین کی طرح پاس پا کر افضل بہت رویا۔ اس نے دادا جی سے کہا، بابا مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ دادا جی نے لاکھ ہمت بندھائی، مگر آج افضل کسی صورت نہیں مان رہا تھا۔ دادا جی نے جب دیکھا کہ اب افضل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور وہ نہیں مانے گا، تو انہوں نے افضل سے وعدہ کیا کہ چند دن بعد تنخواہ ملنی ہے، تب تک رک جاؤ۔ اس شرط پر افضل مان گیا، مگر اب اس کی زندگی میں جوش آ گیا تھا۔ وہ روز ہی اپنی چیزیں سمیٹتا، جس سے دادا جی کو یاد دہانی ہوتی کہ انہوں نے پوتے سے وعدہ کیا ہے۔ کچھ دن بعد دادا جی کو تنخواہ تو مل گئی، مگر دفتری معاملات سمیٹنے کے لیے ان کو 2 دن مزید رکنا پڑ گیا۔ مگر اب افضل مطمئن تھا کہ آج نہیں تو کل وہ اپنے گاؤں واپس چلا جائے گا، اپنے دوستوں سے ملے گا، اپنے بابا کی قبر پر فاتحہ خوانی کرے گا۔ اس نے دل ہی دل میں جیسے آنے والے دنوں کی ڈائری لکھ لی تھی۔ آج صبح سے موسم کافی خراب تھا۔ دھند اور ہلکی پھلکی بارش نے موسم کی خنکی اور بڑھا دی تھی۔ بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی باہر سے شور مچاتی پانی کے چھینٹے اڑاتی گزر جاتی۔ لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر افضل کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ غلیل لے کر تھوڑا دل بہلایا جائے۔ اب بارش تو رک چکی تھی، مگر سردی جوں کی توں تھی۔ اس نے غلیل تھامی اور باہر آ گیا۔ صاف ستھری سڑک پر کہیں کہیں ہلکا پھلکا پانی کھڑا تھا۔ دونوں اطراف میں بنگلوں کی لمبی قطار تھی۔ افضل اپنی غلیل میں پتھر لے کر ابھی نشانہ باندھ ہی رہا تھا کہ اسے دور سے عاشر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اسکول سے آ رہا تھا۔ وہی عاشر
جس نے اس دن افضل کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا، اوئے پینڈو، اس سے کیا کرتے ہو؟ افضل نے اپنی غلیل کا نشانہ اس طرف کر دیا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ فیصلہ کرتا، اس نے دیکھا کہ عاشر کے پیچھے سے ایک گاڑی تیزی سے عاشر کے پاس آئی، ایک لمحے کو اس کے پاس رکی۔ اس میں سے ایک نقاب پوش بندہ نکلا۔ اس نے عاشر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے فوراً گاڑی میں بٹھا لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ افضل نے یہ سارا معاملہ اپنے سامنے دیکھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر غلیل سے پتھر گاڑی کے شیشے پر دے مارا، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا۔ گاڑی میں سوار افراد اس اچانک افتاد سے سنبھلنے ہی نہ پائے اور انہوں نے گاڑی سامنے لگے کھمبے میں دے ماری۔ جب یہ سارا ماجرا ہوا تو گاڑی کے ٹکرانے کی آواز سے اس کے دادا جی بھی باہر آ گئے۔ آس پاس کے گھروں سے اور بھی محافظ باہر نکل آئے۔ سب کے پاس اپنا اپنا اسلحہ بھی تھا۔ انہوں نے گاڑی میں سوار بندوں کو پکڑ لیا اور عاشر کو باہر نکال لیا۔ عاشر نے جب اپنے ابا جی کا نمبر بتایا تو وہ بھی چند لمحوں میں اس کے پاس تھے۔ اس نے سارا واقعہ اپنے ابا جی سے کہہ سنایا۔ عاشر کے والد علاقے کے بہت بڑے صنعت کار تھے۔ عاشر کو وہ لوگ اسی لیے اغوا کر کے تاوان مانگنا چاہتے تھے، مگر ان کی غلطی کہ وہ افضل کو نہ دیکھ پائے۔ عاشر کے والد نے افضل کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلا کر کہا کہ بیٹے، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتے، میں اپنی خوشی سے تمہیں وہ مانگا انعام دوں گا۔ افضل نے کسی بھی قسم کا انعام لینے سے انکار کر دیا، مگر جب عاشر کے والد نے دادا جی سے کہا کہ اپنے پوتے سے کہیں کہ جو بھی انعام مانگے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، میں لازمی دوں گا اور اپنی خوشی سے دوں گا، تو افضل نے ایک بار پھر سب کو حیران کر دیا۔ اس نے اپنے لیے انعام مانگنے کی بجائے کہا، اگر آپ انعام دینا ہی چاہتے ہیں تو ہمارے گاؤں میں ایک اچھی سی ڈسپینسری بنوا دیں، ہمارے بیمار لوگوں کو بہت دور جانا پڑتا ہے، میری ماں بھی اسی کشمکش میں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ عاشر کے والد نے کہا کہ بیٹے، ضرور، ہم یہ کام ضرور کریں گے، بے شک تم نے ہمیں نیکی کی ایک راہ دکھا دی ہے۔ دوسرے دن الصبح عاشر اپنے ڈرائیور کے ساتھ افضل کے گھر آیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اس کے ساتھ اسکول چلے۔ افضل نے جب دادا جی کی طرف دیکھا تو انہوں نے سر کے اشارے سے جانے کی اجازت دے دی۔ پورے اسکول میں افضل کا ایک ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا۔ اسکول پرنسپل نے بچوں سے کہا کہ پیارے بچوں، کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر وہ نہیں جس کے پاس بہت سا دنیاوی مال ہے، بلکہ بہتر وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ بچوں نے دل کھول کر افضل کو تحائف بھی دیے۔ 2 دن بعد افضل اپنے گاؤں آ گیا، سب سے ملا بھی، ہر وہ کام کیا جو اس نے اپنے دل میں موجود ڈائری پر لکھا تھا۔ ابھی 1 ماہ بھی پورا نہ ہوا تھا کہ گاؤں میں ڈسپنسری کی تعمیر زور و شور سے شروع ہو گئی۔